چیمبر میں 3 گولیاں کم ہونے کی وجہ اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ پہلی گولی کا نشانہ گزشتہ رات یہ چوکیدار بنا تھا جو خالی کوٹھی کی حفاظت پر مامور تھا۔ السلام علیکم، طوطے نے کہا اور ہم یوں چونکے جیسے اس نے نہیں، گھر کے کسی فرد نے ہمیں اس فرض شناس جانثار کی لاش کا تماشا کرتے پکڑ لیا ہے۔ ہم تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف لپکے۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ طوطے نے چلا کر کہا۔ ہم گیٹ کھول کر باہر آ گئے اور خاموشی سے سڑک پر چلنے لگے۔ دور سے طوطے کی آواز آئی، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ ہاں، گھر پر کوئی نہیں ہے سوائے ایک لاش کے۔ اب تو ساری بات صاف ہو گئی ہے، محسن نے کافی دور نکل آنے کے بعد کہا کہ دلاور نے اتنی بے خوفی کے ساتھ یہاں تمہارے ساتھ ڈرامہ کیسے کیا تھا؟ چوکیدار کو شاید مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا، کسی نے پیچھے سے آ کے اسے دبوچ لیا ہوگا اور کن پٹی پر ریوالور رکھ کے فائر کر دیا ہوگا۔ غریب کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی ہوگی اور ریوالور کو باتھ روم میں چھپانے کا مقصد بھی اب سمجھ میں آتا ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے چوکیدار کو مار کے ٹینک میں ڈال دیا اور ریوالور باتھ روم میں ایسی جگہ رکھ گئے کہ لاش کی دریافت کے بعد پولیس تلاشی لے تو آلائے قتل برآمد ہو جائے۔ الزام کسی پر نہ آئے۔ گھر کا مالک تو ثابت کر سکتا ہے کہ وہ کہاں لوکیشن شوٹنگ میں مصروف تھا اور اس کے کتنے گواہ ہیں۔ پولیس عموماً ذاتی دشمنی کا کیس بنا کے نامعلوم قاتلوں کو تلاش کرتی ہے اور واجبی سی کارروائی کے بعد داخل دفتر کر دیتی ہے۔ دلاور کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صاحب خانہ کے کب تک لوٹنے کا امکان نہیں، محسن بولا۔ عموماً فلمی صفحے پر اخبارات مختصر خبر دے دیتے ہیں کہ فلمی دنیا کی مصروفیات کیا ہیں۔ شاید اس ہدایت کار کے بارے میں بھی خبر ہوگی کہ ان کا یونٹ کہاں گیا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ کسی نے ہمیں اس واردات میں ملوث کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پیٹر اور اس کے ساتھی ناکام ہو کے جاتے وقت ہمیں قتل بھی کر سکتے تھے یا ہمیں اس طرح باندھ کے جا سکتے تھے کہ ہم ہل بھی نہ پاتے اور پولیس آ جاتی۔ وہ جانتے ہوں گے کہ ہم ہوش میں آگے نکل جائیں گے لیکن فوراً نہیں۔ دلاور نے مجھے 1 مہینے کی مہلت دی ہے۔ آدمی کول کا پکا معلوم ہوتا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ 1 فرلانگ سے زیادہ پیدل سفر کرنے کے بعد ہمیں جھونپڑے جیسا ایک تندور ملا جو ایک خالی پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا تھا۔ عارضی قسم کی دیواریں جو دھوئیں سے سیاہ ہو رہی تھی اور ٹینک کی پرانی چادروں کی چھت جس پر خالی کریٹ، پرانے ٹائر اور خشک پتوں کے ڈھیر تھے۔ تندور کے مالک کو تجربہ ہوگا، کبھی نہ کبھی پلاٹ کا مالک کوٹھی کا نقشہ لے کر آ پہنچتا ہے تو تعمیر سے پہلے تخریب کا عمل شروع ہوتا ہے اور بزنس کو کسی دوسرے خالی پلاٹ پر لے جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ پائیداری اور تزئین و آرائش پر وقت، توانائی اور پیسہ صرف کرنا فضول ہے۔ اس نے ایک ٹین پر خانہ بدوش ہوٹل بقلم خود لکھ کر رکھ دیا تھا، باقی اشتہار وہ خود تھا۔ جب ہم نے اس جائے وقوع سرائے فانی میں قدم رکھا تو مزدور اور فقیر ٹائپ لوگ لنچ فرما کے جا چکے تھے اور اندر مکمل تخلیہ تھا۔ پنجوں پر آمنے سامنے بیٹھ کے ہم نے مدہوش شرابی کی طرح ڈولتی میز پر سے پانی کا میلا جگ اٹھایا اور اس سے میچ کرتے ہوئے گلاس میں پانی پیا جسے مالک ہوٹل ہازا نے ہینڈ پمپ سے تازہ تازہ برآمد کیا تھا۔ وہاں بچی ہوئی نیم گرم روٹیاں اور چنے کی دال فرائی کھا کے ہمیں جو لطف آیا وہ اچھے سے اچھے ریسٹوران میں پر لطف لنچ کھا کے نہیں آیا تھا۔ بھوک سے ہمارا برا حال تھا اور نفسیاتی محاذ پر دشمنوں کو ایک شکست دے کر ہم خاصے مطمئن تھے۔ ہم ایک خطرناک صورتحال سے نکل آئے تھے اور اب نہتے بھی نہیں تھے۔ کھانے کے بعد ہم نے چائے پی جس میں ہر چیز خوب تھی۔ اسے خوب ابالا گیا تھا، اس میں خوب چینی ڈالی گئی تھی اور خوب دودھ ڈال کے مضر صحت ہونے کی بجائے ٹانک بنا دیا گیا تھا۔ ہم نے چائے کی جگہ مجبوراً یہ ٹانک پیا جس کی حرارت ہمارے جسم میں منتقل ہوئی تو ہم نے خود کو بہت تازہ محسوس کیا۔ اس دوران ہم نے دن بھر کا مسئلہ ہوا کھینچا سمیٹا ہوا، سمیٹ کر کھولا ہوا داغ شکن اور خستہ تن اخبار دیکھا اور میں نے محسن کی توجہ ان 2 بدماشوں کی نہر سے برآمد ہونے والی لاشوں کی خبر کی طرف دلائی۔ محسن نے خبر کو 2 مرتبہ غور سے پڑھا اور اخبار رکھ دیا۔ یار سکندر، وقت کتنا ستم ظریف ہے، محسن نے کہا۔ کتنے دن کی بات ہے کہ ہم بے فکری سے ولایت میں تعلیم کے نام پر عیش کرتے تھے اور اپنی خوش بختی پر ناز کرتے تھے، انگریز لڑکیوں پر معاشقے لڑاتے تھے اور فردا و غم دوش دونوں سے ناآشنا تھے۔ ہاں، میں نے گزرے ہوئے وقت کی یادوں میں گم ہو کے کہا، اور اب میں ایک قاتل ہوں، قانون کی نظر میں صرف ایک میر شرافت علی کا، لیکن در حقیقت کتنے لوگوں کا خون ناحق میری گردن پر ہے۔ سلامت شاہ میری وجہ سے مارا گیا، منشی جسے ہم کسی آشنائی کے بغیر بے تکلفی سے مذاق میں فومانچو کہتے رہے، میری خاطر جان سے گیا۔ یہ 2 اور بدماش بھی انسان تو تھے جو میرے ہاتھوں قتل ہوئے۔ وہ چوکیدار جس کی لاش اس وقت بھی، سکندر دل چھوٹا نہ کر اور مایوسی کی باتیں نہ کر۔ محسن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حالات پر کس کا اختیار ہے؟ ہم مجبور تھے یا کر دیے گئے تھے۔ بقا کی جنگ ہو تو ہر قانون ہمیں اپنے تحفظ کے لیے جدوجہد کا حق دیتا ہے، خواہ وہ ملک کا ہو یا معاشرے کا، اخلاقی ہو یا مذہبی۔ ہم آج بھی کوشش کر رہے ہیں
کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، ظالموں کو سزا ملے اور ہمیں ہمارا حق ملے۔ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کب چاہا تھا کہ اس زندگی کی روش بدلے جو اچھی گزر رہی تھی؟ آج بھی اگر کوئی غیبی قوت اس سب کو بے وجود اور بے حقیقت کر دے جو ہو چکا ہے اور ہمیں وہی زندگی لوٹا دے، سب پھر ویسا ہی ہو جائے جیسا تھا، آنکھ کھلے تو ہم دیکھیں کہ اسی ہوٹل کے کمرے میں ہیں اور صبح ہو چکی ہے، پیتل کے گھنٹے بج رہے ہیں اور شب گزشتہ کا خواب پریشان ہو چکا ہے، تو کیا اس احساس سے حاصل ہونے والے اطمینان کی مسرت سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہی تو ہمارا عذاب ہے کہ ہم خواب سے نہیں گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو آنے والے دن سے بہت ڈرنے لگا ہوں محسن۔ معلوم نہیں مقدر کی یہ سختی اور آزمائش و ابتلا کا یہ دور مستقبل پر کہاں تک محیط ہے۔ ہماری نیت صاف ہے اور ہمارے عزائم غلط نہیں، ہم اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن سفاک و خون آشام درندے نہیں بنے ہیں، ہم اندر سے آج بھی وہی ہیں۔ ہمارے یقین اور اعتقاد کے سب معیار پرانے ہیں اور ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اپنے آپ کو خود اپنی نظر سے مت دیکھ، میں نے کہا، یہ دیکھ کہ دنیا کو ہم کیا نظر آتے ہیں اور دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ تیرا تو پھر بھی ایک گھر ہے اور تجھے رشتوں کا تحفظ حاصل ہے، میری دنیا کیا ہے؟ خوف اور بے یقینی اور عدم اعتماد۔ اگر میں اپنے آپ کو قانون کی نظر میں بے گناہ ثابت نہ کر سکا تو یہ سہارے بھی سود کے داغے ثابت ہوں گے جو آج میسر ہیں۔ سزائے موت شاید مجھے نہ ہو مگر عمر قید یا 7 سال کی قید با مشقت تو ضرور ہوگی۔ 7 سال تک کون سا رشتہ استوار رہے گا تیری دوستی کا؟ تو مجھ سے ملنے آتا رہے گا، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، پھر سال 6 مہینے میں ایک بار، اور جب بالآخر میری رہائی کا دن آئے گا تو میں باہر کی دنیا میں آ کے سوچوں گا کہ اب کدھر جاؤں۔ تو اپنے گھر میں آباد ہوگا، تجھے تیرے بیوی بچوں کے سامنے شرمسار کروں؟ نہیں۔ فوزیہ اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن زندگی بسر کر رہی ہوگی اور سکندر بخت کے خیال سے خوفزدہ رہنا بھی بھول گئی ہوگی، اس کے سامنے جا کے اسے دہشت زدہ کروں؟ نہیں۔ عبدالودود منظر ہائی کورٹ کا جج ہوگا، سزا کاٹ کے جیل سے نکلنے والا مجرم اس سے چیمبر میں جا کے برسوں پرانے تعلق کی بنیاد پر گلے ملنے کی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور رابعہ، اس کی ماں نے کہا تھا، وہ بھی تو عورت ہے، اگر اسے کوئی شریک سفر نہ ملا تو وہ پتھر کی چٹان بن چکی ہوگی۔ جذبات سے آری اور بے حس PLD کی ایک جلد، ضابطۂ فوجداری اور تعزیرات کی دفاعات کا چلتا پھرتا مجموعہ۔ چل اٹھ یہاں سے، تجھ پر شدید کنوتیت کا دورہ پڑ گیا ہے۔ محسن نے اٹھتے ہوئے کہا، کنوتیت؟ کیا تیرا خیال ہے کہ میں حقیقت کی بات نہیں کر رہا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اسے روک لیا۔ یا نہیں ہوگا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ہو سکتا ہے، اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، لیکن پر امید رہنا اچھا ہے کہ ہوگا نہیں۔ شام تک ہم اس سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہو گئے جو ضامن رضوی صاحب کی کوٹھی کے عقب میں گیراج کے ساتھ واقع تھا۔ 2 کمروں کے اس کوارٹر میں تمام ضروریات زندگی فراہم تھی۔ ایک کمرہ پہلے سے ان کے ڈرائیور کے تصرف میں تھا، چنانچہ ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں 2 چارپائیاں لا کے ڈالنا پڑی، گدے اور تکیے خریدنے پڑے۔ اپنی ضرورت کا بہت سا اسباب ہم نے رات ہونے سے پہلے فراہم کیا، جس میں چائے وغیرہ بنانے کا سامان شامل تھا۔ اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ ناشتہ خود بنائیں گے اور دونوں وقت کا کھانا باہر کھائیں گے۔ ضامن رضوی کا ڈرائیور ایک کانسٹیبل تھا جو رات تک غیر حاضر رہتا تھا اور اس کا کھانا پینا شاید رضوی صاحب کے گھر پر تھا، چنانچہ باورچی خانہ خالی تھا۔ ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان پر بوجھ بنے، وہ اخلاقاً ہمیں جگہ دینے پر رضامند ہو گئے تھے، لیکن ان سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا غلط ہوتا، کیونکہ وہ بہرحال ایک ذمہ دار پولیس آفیسر تھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کھانے پکانے کا جھنجھٹ ہمارے بس کی بات نہ تھی، لیکن ناشتہ آسان تھا اور وقت بے وقت چائے یا کافی کی خاطر دور کہیں جانے سے باورچی خانے تک جا کے اپنی ضرورت پوری کرنا بھی آسان کام تھا۔ کوٹھی اس پرسکون چھوٹی سی سڑک پر واقع تھی جسے کچھ لوگ بانسوں والی سڑک بھی کہتے تھے، اور جو دھرمپورہ ریلوے کراسنگ کے بعد دائیں طرف نکلتی تھی تو سیدھی گورنر ہاؤس تک جاتی تھی۔ اس سڑک پر سب کوٹھیاں وسیع و عریض باغ یا لان اور 4 دیواری کے حصار میں تھی اور سڑک کے بائیں کنارے پر واقع تھی۔ دائیں جانب میو گارڈن کی سرسبز فصیل تھی جس میں خاردار تاروں کی باڑ الجھی ہوئی تھی، اور یہ ریلوے کے اعلیٰ افسروں کی سرکاری رہائش گاہوں کا علاقہ تھا۔ اندر صاف ستھری سڑکوں پر مرکری لائٹس جلتی تھی اور داخل ہونے والے ہر راستے پر پرائیویٹ روڈ یا پھر یہ شارع عام نہیں ہے کہ بورڈ نظر آتے تھے۔ قریب ترین چائے خانہ بھی 2 فرلانگ دور اسکواش کورٹس کے پاس تھا اور گڑی شاہو کا بازار تقریباً 1 میل دور تھا۔ تاہم یہ جگہ رابعہ کے گھر ریلوے اسٹیشن اور مال روڈ سے دور نہیں تھی اور تھوڑا سا چل کے ہمیں ضلع کچہری جانے کے لیے سواری مل سکتی تھی۔ رات 9 بجے کھانے سے فارغ ہو کے میں نے محسن سے کہا کہ کیوں نہ رابعہ کو فون کر لیں
اس وقت جانا تو کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ 2 جگہ سے مایوس ہونے کے بعد ایک کیمسٹ نے ہمیں 1 روپیہ لے کر فون استعمال کرنے کی اجازت دی۔ گھنٹی 2 بار بجی، پھر کسی نے ریسیور اٹھایا اور میں نے اپنا نام بتایا تو رابعہ کو دے دیا۔ سکندر، وہ بولی، عجیب آدمی ہو تم بھی، تمہیں اس طرح غائب نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر مجھے رابطہ قائم کرنا ہو تو کیسے کروں؟ آئی ایم سوری، دن میں جب میں آیا تھا تو بہت جلدی میں تھا۔ کیوں، آج کہاں پیشی تھی؟ وہ بولی، میرا مطلب ہے کون سا مارکا سر کرنا تھا، مجھے رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ میں نے کہا، اب میں زامن رضوی SSP کی کوٹھی میں ہوں، تم فون پر رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ یہ بتاؤ کہ اس لفافے کا کیا چکر ہے جو تم امی کے پاس چھوڑ گئے تھے؟ وہ بولی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، بظاہر کچھ بھی نہیں، میں نے کہا، لیکن اسے پھاڑ کر پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیوں، تمہارے خیال میں اس پر نظر نہ آنے والی سیاہی سے کچھ لکھا ہوا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ اس بات نے کچھ دیر کے لیے مجھے مبہوت کر دیا۔ یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہنسی، مگر اس میں کوئی نظر نہ آنے والی تحریر بھی نہیں ہے، میں اسے گرم کر کے دیکھ چکی ہوں۔ عموماً لوگ پیاز کا عرق استعمال کرتے ہیں جو گرم کرنے سے براؤن ہو جاتا ہے۔ تم نے تو میرے ذہن کو اس مسئلے کا حل بتا دیا ہے جو ایک معمہ تھا، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ میں نے کہا، اب میں دوسرے امکانات پر بھی غور کر رہا ہوں۔ ٹیلی فون لائن پر کب تک غور کرو گی؟ وہ ہنسی، یہاں کیوں نہیں آ جاتے، ہم دونوں مل کے غور کریں گے۔ جس انداز سے اس نے ہم دونوں کے الفاظ استعمال کیے تھے وہ ایک واضح اشارہ تھا کہ دعوت صرف مجھے دی گئی ہے، اور عقل مند اشارہ کافی است۔ چنانچہ مجھے محسن کو ساتھ نہیں لانا چاہیے، لیکن میں اس قسم کی صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، اس وقت تمہیں کوئی کام نہیں ہے یا نیند نہیں آ رہی ہے؟ دونوں باتیں ہیں۔ وہ بولی، امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے رات بھر جاگنا پڑے۔ اچھا، میں نے مجبور ہو کے کہا، میں آتا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ دکان سے باہر آ کے میں نے محسن سے کہا کہ مجھے رابعہ نے بلایا ہے۔ محسن ذہین آدمی ہے، اس نے نوٹ کر لیا کہ میں نے ہمیں کی بجائے مجھے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس نے صورت سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تو چلا جا بھیا، اس نے جماہی لے کر کہا، ہم تو تھک گئے ہیں، لمبی تان کے سوئیں گے، ویسے بھی وہ لڑکی تیرے چکر میں ہے۔ میں چلتے چلتے رک گیا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے کہا۔ محسن ہنسا، کیا چور کی داڑھی اور تنکے والا کیس ہے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے صرف تجھ سے کام ہے۔ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ شک مجھے بھی ہے کہ رابعہ میرے چکر میں ہے، یہ بڑا غلط چکر ہے۔ محسن نے کہا، تو پہلے ہی بہت سے چکروں میں ہے، مجھے تو اعتماد ہے تجھ پر، لیکن کیا محسن؟ میں نے کہا، لیکن کے بعد کیوں رک گیا تو؟ اس کے بعد بھی جو کہنا تھا کہہ دیتے۔ تجھے ڈر ہے کہ میرے حوصلہ شکن رویے کا اثر مقدمے پر پڑے گا۔ اول تو یہ بات بعید از قیاس ہے کہ رابعہ مجھ سے مایوس ہو تو مجھے بچانے کی کوشش ترک کر دے، اور خدا نخواستہ اس کی محبت نفرت میں بدل جائے تو وہ میری دشمن جاں ہو جائے۔ بلا شبہ عورت ذات سے اس قسم کی انتقامی رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن برادر، اول تو رابعہ اس قسم کی لڑکی نہیں۔ اس کے علاوہ مرد ہو یا عورت، کوئی وکیل اپنے ذاتی جذبات کو اپنی اخلاقی و قانونی ذمہ داریوں پر حاوی نہیں آنے دیتا۔ یہ سب ٹھیک ہے، پھر بھی تیرے لیے ایک جذباتی الجھن تو پیدا ہو سکتی ہے۔ الجھن ہمیشہ قوت فیصلہ یا خود اعتمادی میں کمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی تک کسی الجھن کا شکار نہیں۔ جب تک خود فوزیہ کی طرف سے یا اس کے والدین کی طرف سے الجھن پیدا کرنے والی بات نہ ہوگی، میں یہ سوچوں گا بھی نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ سیدھی صاف بات ہے محسن کہ میں اس معاشرے کے ہر فرد کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں۔ میں کسی سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مروجہ اخلاقی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے۔ مجھے سزا ہوگی تو یہ قصور میرا ہوگا۔ ایک سزا یافتہ شخص سے کوئی بھی عہد وفا استوار رکھنے کا پابند نہیں۔ کچھ رشتوں کی آبرو ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا، کسی کی خاطر بھی نہیں۔ تیری حقیقت پسندی پر مجھے رشک آتا ہے سکندر۔ تو ہر صدمہ جھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوابوں کی جنت میں رہنے والے عملی زندگی کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں تو جی نہیں پاتے۔ محسن نے کہا، ایک بات کہتا ہوں جو تیرے مفاد میں ہے، اسے کوئی غلط مطلب نہ نکالنا۔ ابھی رابعہ کے جذبات کی دنیا پر اپنی حقیقت پسندی کا ایٹم بم مت پھینکنا۔ یہ دنیا، کوئی بھی دنیا جب تک آباد ہے اچھا ہے۔ تیرا مطلب ہے کہ اسے جھوٹی امیدوں کے طلسم میں گرفتار رکھوں۔ میں نے یہ دھوکہ دینا نہیں سیکھا محسن۔ کوئی جھوٹی امیدوں کے آسرے پر زندہ ہو تو اسے قبل از وقت نا امیدی کا زہر دے کر مارنے سے کیا حاصل؟ سرطان کے مریض کو یہ کون بتاتا ہے کہ اسے اب کتنے دن اور جینا ہے؟ محسن نے کہا، اور کیا جھوٹی امیدوں کا سچ ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا؟ وہ اچانک پلٹا اور چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کی بات کا صحیح مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ غالباً اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ فوزیہ نہیں ہوگی تو رابعہ میرا سہارا بن سکے گی۔
فوزیہ کا نہ ہونا باعث امکان نہیں۔ محسن کے الفاظ میں اتنا ناممکن نہیں جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ مجھے محسن پر ترس آیا، جو دوستی کے رشتے اور خون کے رشتے کی کشمکش میں خود کو سلامت رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے وقوف، دنیا کی سوچ کا دائرہ حالات کے ساتھ بدلتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود کو کیوں سمجھتا ہے؟ رابعہ کے گھر میں اوپر کے ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، نیچے اس کے آفس اور اسٹڈی روم میں روشنی تھی، مگر وہ خود لان پر کرسی ڈالے اور دوسری کرسی پر پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ برائے نام اجالے میں جو ادھر ادھر سے منعکس ہو رہا تھا، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اور سیدھا اندر جانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے آواز دی تو میں چونک کر پلٹا اور لان پر جا پہنچا۔ یہ اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ گیان دھیان یا فکر سخن؟ اس وقت تو دل چاہ رہا تھا کہ بالکل خالی الذہن ہو کے بیٹھوں۔ وہ ہنسی۔ آدمی کبھی کبھی اپنے خیالات سے بھی نجات چاہتا ہے۔ لوگ تو زندگی کے مثال سے گھبرا کے خیالوں کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں، میں نے کہا، اور تیسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان کے خیالوں کی دنیا مختلف ہوتی ہے، وہ بولی۔ میں سارا دن جن مسائل پر سوچتی ہوں وہ ذہن کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب ان مسائل سے فرصت ملتی ہے تو میرے پاس کوئی بھی دوسری زیادہ خوبصورت خیالات کی دنیا نہیں ہوتی جو مجھے پناہ دے سکے۔ تنہائی میں ذہن پر یلغار کرنے والے خیالات کون سا سکون دیتے ہیں یا خوشی کا سامان فراہم کرتے ہیں؟